نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ باب حب الرسول الله صلى الله عليه حب وسلم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، حب الرسول، لفظ سے پڑھیں، وسلم باب حب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں جی۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کدھر آ گیا؟ کیوں جی؟ اگر دوبارہ غلطی پڑھیں گے آپ کی عبارت بند کرا دیں گے، اللہ کو صحیح کریں۔ باب حب الرسول صلی پھر اللہ حب علیہ الرسول ہے، حب الرسول پڑھنا پہ حب الرسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، من الایمان اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایمان ہے۔ حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، لا يؤمن احدكم نہیں مومن ہو سکتا تمہارا ایک حتى اكون احب اليه من والده وولده، یہاں تک کہ ہو جاؤں میں زیادہ محبوب طرف اس کی، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے۔ حدثنا يعقوب حتیٰ اکونا لفظ کیا ہے؟ جی حتى اكون احب اليه احبو کے احبا، احب کیوں؟ یہ چرف یہ کانا کی خبر بنے گا ٹھیک ہے، حتیٰ اکونا کا اسم آنا، احبا اس کی خبر۔ یہ کون سا صیغہ ہے احبا؟ یہ سیگا ہاں جی، ایک منٹ ایک منٹ کیوں؟ منٹ موٹ کوئی نہیں، یہ آپ بتائیں۔ اس میں تفضیل اسم تفضیل، آگے چلیں۔ من والده وولده حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صہیب عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ انس سے، وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وحول سندا وحدثنا آدم بن ابی، بس ہاں پڑھ لیں، اتنے کا بات کافی ہے۔ وہ حبل سندن کیا ہوتا ہے؟ وحدثنا آدم، آپ کو تو پتہ ہے نبی سند دوبارہ لا رہے ہیں امام صاحب۔ جی وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ پیچھے یہ الفاظ نہیں تھے پچھلے حدیث میں، ٹھیک ہے، اور تمام لوگوں سے، والناس اجمعین۔ باب حلاوة الإيمان، علاوہ لوگ صحیح پڑھے، حلاوة الإيمان، ہاں باب ہے ایمان کی مٹھاس کا۔ ہاں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي حدثنا أيوب کیوں؟ قال حدثنا أيوب ایوب فاعل ہے۔ حدثنا عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، یار ہلا نہ پڑھ، حلاوة الإيمان، تل نہیں تل۔ تل ایمان، سلاسن کا کیا معنی ہے؟ کہا تین نشانیاں، ثلاث من کن فیہ، جس میں ہو تین کا نہیں، تین کیا ہے؟ سلاسن کا معنی کیا ہے؟ تین تین ہو، کیا؟ جس میں تین ہے، کیا تین؟ تین بندے، تین کیا؟ تین جو پال ہے، تین دن، تین راتیں، تین مہینے، تین سال، کیا معنی ہے اس کا؟ جی بلا کال کہا یہ تین عمل، تین چیزیں، تین چیزیں، تین باتیں جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ پہلے جی، این یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما، سواہما، کہ ہو اللہ رسول زیادہ محبوب ان کے سوا، سوا سے، یعنی ساری کائنات ایک طرف امام کائنات اور رب کائنات
ایک طرف. وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ وَأَن يُحِبَّ ٹھیک ہے مرآ ہاں جی وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ وہ محبت کرے کسی آدمی سے کس لیے؟ اللہ کے لیے. صرف اللہ کے لیے. وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ اور وہ مکروہ جانے کہ واپس جائے کفر میں كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ جیسے وہ برا سمجھتا ہے مکروہ سمجھتا ہے جہنم میں جانے کو. جیسے کیا مطلب اس کا آگے جا رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا آخری جملے کا جہنم میں جانے کا کیا مطلب ہے پتہ تو آپ کو ہے نہیں آپ آگے جا رہے ہیں یار. ہاں کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے آگ میں مجھے ڈالا جائے؟ نہیں نہیں چاہتا نہیں نہ چاہتا. ایسے ہی وہ کفر میں جانے کو نہ چاہے یہ ایمان ہے. اسے وہ کفر کو جانے میں نہ چاہے. ہاں جی کفر میں جانے کو نہ چاہے. باب علامت الایمان کیا کرتا ہے یار علامت کیا ہوتا ہے ہلاوت اور علامت علامت الایمان علامت الایمان علامت باب علامت الایمان حب الانصار ایمان کی نشانی انصار سے انصاریت سے محبت محبت کرنا ہے. انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے علامت ہے. حدثنا انصار کون ہے جی آپ نے یہ پوچھے جی آپ نعیم صاحب یہ انصار قبیلہ ہے انصاریوں کا. کتنے رہتا ہے لاہور کے ملتان نہیں ادھر ہے عرب کے علاقے. پشاور نہیں جی. اور کہاں رہتا ہے حیدرآباد نہیں جی بتا دینا کہاں رہتا ہے. یہ ایک انصاریوں کا قبیلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کدھر رہتا تھا جدہ میں؟ نہیں یہ ادھر عرب کے علاقے میں رہتا عرب جدہ عرب میں یہ ریاض میں نہیں جی. اور کہاں رہتا ہے مکے میں؟ جی ہاں انصار کہاں رہتے ہیں یہ کون تھے انصار انصاریوں کا ایک قبیلہ تھا. کہاں رہتے تھے یہ رہتے تھے مسلمان تھے یا کافر تھے؟ مسلمان تھے. اچھا رہتے کہاں تھے؟ یہ مکے کے ارد گرد رہتے تھے. اچھا مکے میں رہتے تھے. تو مدینہ کس نے مدد کی آپ کی؟ انصاریوں نے. اوس اور خزرج. وہی انصار تھے جی جو مدینہ میں تھے. یہ تو مہاجر تھے مکے والے. انصار مدینہ میں رہتے تھے. والذین تبوؤا الدار والایمان من السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن جبر. کیا کر رہے ہو؟ اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت جبر پڑھ لے زبر کے ساتھ جبری قال سمعت انس بن مالک. انس ابن کیوں ہے؟ انس بن مالک کیوں جی؟ قال سمعت انس بن مالک. یا دو چار آپ نے حدیثیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں. کتنا غلط پڑھتے ہیں. انس بن مالک یہ مفعول ہے. اچھا جی. انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان. کہا ایمان کی نشانی حب کس الانصار. نے کہا؟ آپ نے فرمایا. آپ نے کہا حب الانصاری انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. نشانی ہے. سبحان اللہ. و آیت النفاق بغض الانصار. انصار سے بغض اور نفاق کی نشانی علامت ہے نشانی ہے. جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ بولے ہیں مومن. جو انصار کے ساتھ بغض کرتا ہے وہ منافق. منافق. آگے جی. باب ٹھیک ہے. حدثنا ابو الیمان. بابن یہ اوپر والا یہ ہے. ہاں جی. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس. ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت. نا یار ان عبادہ تبن الصامت. ہاں ان الصامت وکان شہید بدرا. یہ بدری تھے. کون؟ عبادہ بن صامت.
یہ بدری ہونا بہت بڑا، آج کہتے ہیں نا آج کل فلانے نے جناب پی ایچ ڈی کی ہے، جی بڑا اعزاز ہے نا، جی انہوں نے جناب پی ایچ ڈی کی ہے، بڑا جناب بڑا پڑھیا ہوا ہے، یہ بدری ہونا بہت بڑا اعزاز تھا۔ کہتے ہیں عبادہ بن صامت کون تھے؟ سیابی تو تھے ہی لیکن بدری بھی تھے۔ وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ، لیلۃ العقبہ، وہ عقبہ کی رات کے ایک نقیب تھے، وہ جنہوں نے مکہ میں بیعت کی تھی۔ ہاں جی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی عقبہ میں بھی شامل تھے، بدر میں بھی شامل تھے، اور رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبادہ بن صامت۔ ایک اور بات بتاؤں، جی یہ وہ عبادہ بن صامت ہیں جنہوں نے بخاری میں فاتحہ خلف الامام کی حدیث روایت کی ہے۔ اب تو مان جاؤ، اب تو اعتبار کر جاؤ، یہ بیت العقبہ میں بھی شامل اور بدر میں بھی شامل اور جلیل القدر صحابی، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ان کی مان جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ۔ قال کہا، وحولہ عصابۃ من اصحاب، اصابتم ایک جماعت آپ کے صحابہ میں سے، من اصحابہ آپ کے صحابہ میں سے، بایعونی علی، بایعونی نہیں بایعونی، بایعو بیعت کرو مجھ سے، بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پہ کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، نہیں قتل کرو گے اپنی اولاد کو، ولا تأتوا ببہتان اور نہ تفترونہ، لاؤ گے تم ایسا بہتان جس کو تم گھڑتے ہو، تفترونہ، جس کو تم گھڑتے ہو، بین ایدیکم و ارجلکم، ارجلکم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، ولا تعصوا فی معروف، تعصوا نہیں، ولا تعصوا جی، نہیں یار، تعصوا فی تعصوا، معروف، ولا تعصوا عصا یاسی رما یرمی، اچھا نہ تم نافرمانی کرو معروف میں، معروف، فمن وفا منکم فاجرہ علی جو اللہ، تم میں سے وفات کرے اس کا اجر اللہ پر ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو پہنچے یعنی کرے ان میں سے کوئی کام، فعوقب فی الدنیا تو وہ فہو سزا دیا گیا دنیا میں، فہوا کفارۃ اللہ، وہ تو اس کا کفارہ، چوری کی سزا مل گئی، کفارہ ہو گیا، زانی نے زنا کیا سزا مل گئی، دنیا میں کفارہ ہو گیا۔ اگر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، سزا نہ ملی، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے، ومن اصاب من ذلک شیئا ٹھیک ہے۔ ثم سترہ ہاں اللہ، جیسے جو پہنچے جیسے نے کر لیا ان میں کوئی کام، پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، فہو الی اللہ ان شاء، پھر وہ اللہ کے ذمہ، انشاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اسے سزا دے دے۔ سزا دے دے، دیکھیں فبایعناہ، ہم نے اس پہ بیعت کر لی، آپ سے بیعت کر لی، دیکھیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنا ہے، تو اس لیے آپ مطالعہ کیا کریں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اسے ہزاروں لوگ سنیں گے، آپ ایسا نہ کیا کریں، مطالعہ کر دیا کریں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ 2-4 ورق پڑھیں، ایک حدیث پڑھ لیں لیکن ٹھیک ٹھیک پڑھیں۔ جی، فبایعناہ علی ذلک، ٹھیک ہے، جی ہم نے بیعت کر لی آپ سے اس بات پر۔ اس بات، باب من الدین الفرار، میرے دین ہے، من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا یہ بھی دین ہے، سے۔ فتنوں سے بھاگنا، دین ہے، فتنوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل بڑے فتنے ہیں نا، یہ فیس بک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ نیٹ بہت بڑا فتنہ ہے، آپ گھر بیٹھے ذلیل ہو جاتے ہیں، یہ فتنہ ہے بہت بڑا، بہت بڑا، بچنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، ان کی طرف ہمیں نہیں لپکنا چاہیے، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن، حدثنا عبداللہ ابن، عبد اللہ بن مسلمۃ، خود بتائیں جی، مسلمات، مسلمات، مسلمۃ، اچھا مسلمات، مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد ہاں عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال خدریو کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بس کرتے بہت بڑی آپ نے غلطی کر دی آپ، یہ ناقابل برداشت ہے، خداریو رجي خداری خدري ہاں خدري پھر کیوں رجي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خيرا مال المسلم مال المسلم مال قریب ہے کہ وہ مال مسلمان کا بکریاں ہو، مسلمان کا مال بکریاں بکریاں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ يتبع بها ہاں يتبع بها شعف الجبال وہ لے جائے ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر، مواقع قطر اور بارش کے گرنے کی جگہ گرنے کی جگہ پر، يفر بدينه من الفتن بھگا لے جائے، بچا لے اپنے دین کو فتنوں سے۔ کیا مطلب اس کا؟ بکریاں اور پہاڑاں اور یہ بارش کی، کیا مطلب اس کا؟ بلال صاحب آپ بتا دیں۔ بکریوں کو لے کے یہ اپنے ایمان کے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا ہو جائے، چلا جائے، اللہ وہاں رہنے لگ جائے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ہیں جی کہ فتنوں کے اندر نہ رہے، بہتر ہے کہ 2 4 10 20 بکریاں بنا لے اور پہاڑوں میں لے جائے، ان کو چرائے، ان کی حفاظت کرے، ان کا دودھ دو کر پیے اور اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ فتنوں میں بندہ مبتلا ہو جائے۔ یہ ٹھیک بات ہے نا؟ ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے نا ہمارے کچھ وہ کہتے ہیں جی یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بڑی بیماری ہے، مجبوری بھی ہے، لیکن وہ میاں جمیل صاحب ہے نا، جی انہوں نے تو بٹنوں والا موبائل بھی نہیں رکھا۔ اتنے ساتھ لوگ کہتے ہیں اس میں بڑے مسائل ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ میں نے بہرحال سنا ہے ان کے بارے میں کہ بٹنوں والا موبائل بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ نہیں سنتے۔ ہاں ہم تو ساری رات فیس بک چلاتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ہم تو پورے انوال ہیں فتنوں میں، پورے ڈٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا اعلمکم باللہ اللہ اعلمکم باللہ۔ اور یاد سے رکی کر گیا پڑھ تو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ کو صحیح کرا پہلے، ہاں کریں صحیح۔ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا اعلمکم باللہ اعلمکم باللہ۔ اچھا ترجمہ کریں۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ایک ادھر تھے ہمارے پاس عبداللہ صاحب، جی ایک لغت انہوں نے لکھی تھی، اچھا ٹھیک ہے، ایک آپ لکھ دیں تاکہ جتنی پہلے لغات لکھی گئی ہیں نا ان کو نہ پڑھے، آپ کی لغت پڑھے لوگ۔ ایک انہوں نے لکھی ماشاءاللہ لغت بڑی زبردست، ٹھیک ہے، ایک آپ لکھ دیں، آپ انا کو اخبارانہ بنا دیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں، آپ لکھ دیں ایک لغت۔ یہ نامطالعہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ چلیں جی آپ پڑھیں۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب۔ یہ آنا ہے یار، ترجمہ کریں جی۔ آنا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ وان المعرفۃ فعل القلب، بے شک معرفت جو ہے یہ دل کے فعل کا نام ہے، دل کا فعل عمل ہے، عمل۔ پیچھے فعل کو عمل کا ہے نا۔ جی لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ ہاں مواخذہ کس کا ہوگا؟ تمہارے دلوں کا۔ دلوں کا، بما کسبت قلوبکم۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، ان اعمال کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت طاقت رکھتے ہیں۔ ایک بندہ ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے،
تسی انہیں تو 4 ورق پا دو بخاری، نہیں وہ نہیں پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ قالوا انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ انہوں نے کہا جی ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما اللہ نے تو تأخر آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. فیغضب حتى يعرف الغضب في وجهه آپ کو اتنا غصہ آیا کہ غصہ آپ کے چہرے میں پہچانا گیا. ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله ہاں بے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے بارے میں جاننے والا وہ میں ہوں. انا ان اتقاکم ان اتقاكم وعلمکم باللہ بالله انا 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 انا. ٹھیک ہے، حدیث کا مطلب تو تھوڑا سا بیان کر دیں. میں ہاں تھوڑا سا مختصر سا، یعنی آپ نے فرمایا اتنے عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، طاقت سے بڑھ کر نہ کرو. صحابہ نے کہا جی ہمیں کرنے دو، ہم آپ جیسے نہیں ہیں. آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، آپ تھوڑی عبادت کریں، زیادہ عبادت کریں، آپ کو تو معافی ہے. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے. تم نے وہ کرنا ہے جو میں کرتا ہوں. ایک بندہ کہے میں نے شادی نہیں کرنی، ساری زندگی اللہ اللہ کرنی ہے، نمازاں پڑھنی نے، نفل پڑھنے نے، کیوں؟ وہ بہت بہت کیے. نبی اسلام نے 11 شادیاں ساتھ. ایک بندہ کہے میں ساری زندگی روزے رکھنے نے، جی رکھ سکتا ہے، نہیں اچھا کام ہے نا، روزے رکھنا اچھا کام نہیں؟ جی اچھا کام، کیوں نہیں رکھنے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہیں رکھے روزے. ایک بندہ کہے میں ساری رات جاگنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اچھا کام ہے نا، جی کام تو اچھا تو اچھا ہے نا، جی. لیکن غلط کیوں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے آپ تھے، رات سوتے کو بھی تھے. سوتے بھی تھے. اسی طرح ایک بندہ کہے میں نے کھانا آگے رکھ کے پوری سورہ بقرہ پڑھنی ہے، مسئلہ کیا ہے آپ کو یار؟ قرآن ہے، آپ مجھے کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پڑھ سکتا ہے وہ، ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہاں یہ خلاف سنت ہے. آپ بقرہ نہیں پورا قرآن پڑھیں، پڑھ لیں، لیکن آپ کو اس کا ثواب فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. کام وہ کریں جو سنت کے مطابق. مطابق ہے، جو رسول اللہ نے کیا ہے. آپ نے کھانے پر کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بندہ کہے اور تم تو چھوٹی سی دعا پڑھتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، بسم اللہ واللہ اکبر. چلیں مرغی وغیرہ پر تو یہ چل جاتی ہے، مرغی چھوٹی ہے، دعا بھی چھوٹی پڑھ لیں. ہیں یہ اونٹ میں ذبح کرنے لگا ہوں تو میں نے تو پڑھنی ہے وہ سورت کیا، وہ سورہ آل عمران پڑھنی ہے، مجھے وہ پڑھنے دو. اونٹ بڑا جانور ہے، اور نہیں، جانور چھوٹا ہو بڑا ہو، دعا وہی پڑھنی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کا مسلک امام بخاری نے آج سے 1200-1250 سال پہلے بیان کر دیا ہے. جی چلیے. باب من کریہ ان یعود فی الکفر. بلکہ اللہ کے رسول نے خود سنا دیا، سمجھا دیا. ہاں جی، جو آج اہل حدیث کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول نے آج سے 1500 سال پہلے اپنی زبان سے فرما دیا، اہل حدیث کی تصدیق کر دی. باب من کریہ ان یعود فی الکفر کما وہی حدیث یکرہ آ ان گئی، یلقى فی النار. جیسے جہنم میں جانے کو برا سمجھتا ہے ایسے کفر میں جانے کو. وہی حدیث پہلی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان میں نے کہا دینا سے حدیث جی من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. ٹھیک ہے. باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. اعمال میں اہل ایمان کا ایک دوسرے سے افضل ہونا. وہ ایمان کم ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. یہ جی. کوئی چھوٹا مومن کو بڑا مومن، کسی کا ایمان کم، کسی کا ایمان زیادہ، ایسے ہی ہے نا. جی
تھوڑا اور زیادہ ایمان. حدثنا اسماعیل. ایک بندہ صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، ہاں جی ہے تو وہ بھی مومن ہے، مومن تو ہے وہ، جی سو گیا بس ٹھیک ہے سو گیا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نے رات سو لیا ہے، اب میں نے جاگنا ہے، کام کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، وہ بڑا مومن ہے. جی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة داخل ہوں گے اہل جنت جنت میں، وأهل اہل النار نار النار میں. ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة مسقالا من کانا، ہاں ٹھیک ہے، من کانا فی قلبہ مسقالو، ٹھیک ہے، مثقال حبة من خردل نکال لو جس کے دل میں، ایمان، ترجمہ کریں، نکال لو جہنم سے جس کے دل میں رائے کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ہاں من الایمان. ہاں جی، فیخرجون وہ منها یخرجون، فیخرجون وہ منها نکالے جائیں گے جہنم سے، قد اسودوا وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، اسودہ یسودو، قد اسودو، فیلقون فی نہر الحیاء وہ ڈالے جائیں گے نہر حیا یا نہر حیات میں. شک مالک فینبت کما تنبت الحبۃ فی جانب وہ السیل. ایسے اگیں گے جیسے اگتا ہے دانہ سیلاب کے کنارے میں. الم تر انها تخرج کیا نہیں دیکھا صفراء کہ وہ نکلتا ملتویۃ. ہے صفرا زد ملتویتن، لپٹنے والا. قال وہیب حدثنا عمرو الحیات. حیات یعنی حیا، کہیں حیا کا لفظ ہے، نہر حیا کہیں نہر حیات. تو ایمان کے درجے ہیں، رائی کے برابر، دانے کے برابر، ذرے کے برابر، ٹھیک ہے، یہ درجے ہیں. یعنی کسی کا ایمان کم، کسی کا ایمان زیادہ. وقال خردل من خیر. آ گیا نا خردل، پیچھے حبہ تھا، جی. یہ آ گیا خردل. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد. کہیں دانا، کہیں رائی. دانا بڑا ہوتا ہے، رائی چھوٹی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. جی. ذرہ، خردل، ہاں جی، حبہ، یہ ایمان کے درجے ہیں. جی. قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پہ پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص منها، اور ان پر قمیضیں تھیں، قمیصیں. ما یبلغ الثدی منہا ما یبلغ، بعض جو پہنچ رہی تھی سینوں پستانوں تک، ومنها ما دون ذلك، اور جو اس سے کم یعنی کم. وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص. یا دونوں میں زیادہ کر لیں، تھوڑی سی نیچے. عمر آئے، ان پہ ایسی قمیض تھی یجرہ، جس کو وہ کھینچ رہے تھے. قالوا فما اولت ذلك یا رسول رسول اللہ. اللہ اس کی کیا طویل کیا آپ نے؟ قال الدین الدین. سمجھ گئے؟ جی. کسی تے ہڈی کو قمیض، کسی تے اتھوں تک قمیض. ہاں جی. عمر آئے اور تھلے پیراں تو پیچھے پیرے سی، زمین نال عمر دی قمیض وج رہی سی. مطلب عمر دا بہت بڑا، عمر میں بہت بڑا ایمان تھا. جی. یہ ایمان کے درجے ہیں. باب الحیاء من الایمان. حیا بھی ایمان میں سے ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن حیا انس. کرنا چاہیے، جی. حیا اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جی. لیکن علم میں حیا، نہیں. علم میں حیا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جی. جو بندہ علم میں شرماتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. لا یتعلم العلم مستکبر ولا مستحین، کسی امام کا قول ہے. ہاں، وہ بندہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا جو متکبر ہے اور شرمانے والا ہے. متکبر علم نہیں حاصل کر سکتا. جیڑا کہا مینوں سارا کچھ آندا ہے، میں بڑا پڑھیا، وہ عالم نہیں بن سکتا. جی. ایسے ہی جو شرماتا ہے پوچھنے سے، پڑھنے سے، وہ بھی عالم نہیں بن سکتا. قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار. ایک آدمی پر سے گزرے جو انصار میں سے تھا، وهو يعظ اخاه في الحیاء. وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، اور اینا نہ شرمایا کر، اینا نہ شرمایا کر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه.
ہمایا چھوڑ، فإن حیا بھی ایمان میں سے من الایمان۔ شرمانا اچھی بات ہے، حیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ بڑے حیادار تھے نا، جی بڑے حیا، اتنا حیا تو اللہ نے کسی کواری لڑکی کی آنکھوں میں نہیں رکھا تھا جتنا حیا اللہ نے مصطفیٰ کی نظروں میں رکھا تھا۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ ٹھیک ہو گیا، جی بس جی بڑا ہو گیا، جی اللہ قبول فرمائے، آمین۔ شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔